اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی عاد، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ جیسے خزاں کی ہوا چلتی ہے نا، تو ایک ہی دفعہ چلے تو پتوں کا رنگ اگلے دن بدلا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بھی ان کے سارے کھیتوں اور ہر چیز کو پامال کر گئی۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو، اللہ کی قدرت تمہیں نظر آ جائے۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ ہر پیغمبر کو یہ دو لقب تو ضرور ملے۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کہی ہوئی ایک بات دوسرے کی سمجھ میں آ جائے اور اس کا عمل بدل جائے، اسی لیے قرآن مجید کو بار بار سمجھنے، سننے اور پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بات دل کو ایسی لگ جاتی ہے کہ انسان کی پوری پرسنالٹی تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن عموماً نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ جو ایمان والے ہوں، جو اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کی بات کو مانتے ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، کیا کرنے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے، آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، اور بس جا کر اندر گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا آپ گئے کیوں تھے، آپ کو نہیں پتا آپ وہاں سے نکل کیوں آئے، اور آپ نے کیا کیا۔ تو کوئی بھی جو ایسا کرے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ مثلا اگر کسی راہ چلتے شخص سے آپ پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہے گا پتہ نہیں۔ پوچھے کہاں سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں۔ ایسا شخص کون ہوگا جس کو نہ آغاز کا پتہ ہے کہ کہاں سے آئے، اللہ نے پیدا کیا یا کسی بندر کی اولاد ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے۔ آج دنیا میں اکثریت لوگوں کی اسی طرح جی رہی ہے، اپنی آمد و رفت سے بے خبر ہو کر، اور یہ انتہا درجے کی نادانی اور ناسمجھی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، ہر ایک کے بعد ایک وارڈ میں گھومنا شروع کر دیں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں جانا ہے تو آپ کو پتہ نہیں، کیا کرنے آئے ہیں پتہ نہیں۔ کبھی کیا آپ نے ایسے؟ کس قدر امبیرسمنٹ ہوتی ہے اگر کوئی پوچھے اور ہم جواب دیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ یہاں آتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھے بھی کیوں آئے، پتہ نہیں، کیا کر کے جائیں گے، پتہ نہیں، دنیا میں کیوں آئے، پتہ نہیں، واپسی پہ کیا ہوگا، پتہ نہیں۔ بس یہی حال ہے ہمارا۔ بے حد ضروری ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہو، اور وہ اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ زمین آسمان میرے ہیں، یہ جگہ میری ہے، تم کو بھی میں نے بھیجا ہے اور ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اپنی عبادت۔ اگر انسان دنیا میں سب کچھ کر جائے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، گویا اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور
خوش قسمت ہیں وہ جن کو اللہ توفیق دے. اور انتہا درجے کی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان رمضان میں بھی عبادت نہ کر پائے. بعض لوگ ہیبیچول عادتاً پوری پوری رات جاگتے ہیں، لیکن جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ کبھی کمپیوٹر سے دل بہلا لیا، کبھی کچھ کھانے پینے بیٹھ گئے، کبھی ٹی وی کے چینل گھماتے رہے اور یوں ساری رات گزار دی، اور پھر صبح ہوئی اور سو گئے. کوئی خبر نہیں کہ دن کس لیے آیا تھا اور رات کس لیے بنائی تھی اللہ نے. اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، جانوروں کی طرح جی رہے ہیں. ایسے سب لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں کہ رمضان کی راتوں میں اور طاق راتوں میں بھی آپ عبادت نہ کریں، نہ تراویح کے لیے جائیں، نہ قیام کریں، نہ کوئی توبہ استغفار کریں، نہ کوئی دعا مانگے. پھر کیا زندگی ہے یہ زندگی؟ ما اريد منهم من رزق. کیوں نہیں عبادت کرتے؟ جاب پہ جانا ہے، ڈیوٹی ہے میری. ہالیڈیز پہ جانے کے لیے بھی تو چھٹیاں لے لیتے ہیں. کیا ہو اگر انسان ان 10 دنوں کے لیے چھٹی لے لے یا حج کے لیے چھٹی لے لے کہ فرض عبادات ہیں ان کو صحیح طور پہ انجام دے پائے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ دنیا کی کمائی آڑے آتی. کہا ما اريد منهم من رزق، مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے. وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں. یعنی ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کا حصے کا مل چکا. ذنوب کا لفظ عربی میں ڈول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈول جب پانی سے بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی میں ڈوب جاتا ہے. اگر پانی بھر کے ڈول میں سے چھوڑ دے تو نیچے بیٹھ جائے گا. اسی طرح سب لوگوں کی زندگی ایک ڈول کی طرح ہے، ہر دن آتا ہے اور اس کی جگہ فل ہوتی جاتی، اور جب وہ ڈول بھر جائے گا تو وقت ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے روز. سورۃ الطور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب اس کی نشانیوں کو یاد دلاتی ہیں اور وہی کا انکار کرنے والوں کے انجام کو یاد دلاتی ہیں. والطور، قسم ہے طور کی جس پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. وکتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب، یعنی یا تو تورات ہو سکتی ہے یا پھر تمام صحیفے کسی نہ کسی شکل میں لکھے گئے. یہ سب کس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں؟ وہ جو آخر میں آئے گی. فی رق منشور، جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. پہلے زمانے میں کھال پہ لوگ لکھتے تھے، جھلی پہ لکھتے تھے. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، یعنی خانہ کعبہ جو کبھی حج اور عمرہ اور طواف کی کرنے والوں کی زیارت سے خالی نہیں رہتا. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی یعنی آسمان، وہ بھی ایک نشانی ہے. والبحر المسجور، معزن سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یعنی جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، یہ سب کچھ کیا، وہ رب آخرت کا عذاب بھی لا سکتا ہے. ما لہ من دافع، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے مقصد زندگی کو بھولے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا،
اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، لیکن ہمیں تو آج کے کھانے سے فرصت نہیں، ہماری تو زندگی کا مقصد و محور آج کے کھانے ہو گئے اور آخرت کے کھانوں کو بھول گئے، کیونکہ انہی کا غم ستایا جاتا ہے۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، یعنی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال بھی کچھ ہیں؟ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، کوئی نہ نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو جب بھی کوئی آفر کریں گے خوشی سے قبول کریں گے۔ اس شراب میں کوئی یاوہ گوئی نہ ہوگی، نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور جو سروس دینے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، اتنے میں کوئی اور ان کو بلا لیتے، ایک تیسرا بلا لیتے، اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ ہم کب سے بیٹھے ہماری سن نہیں رہے، ان کو بہت سروس دے رہے ہیں۔ جہاز میں اگر ایئر ہوسٹس آپ کو چھوڑ کے کسی اور کی بات پہلے سن لے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہاں ہر ایک کے لیے اپنے اپنے خدام، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یعنی دنیا کی گزری ہوئی رودات پوچھیں گے کہ تمہاری زندگی کیسے گزری، تم نے کیا کیا کام کیے، تم کن کاموں میں تھکتے تھے، تمہارے رنج و غم و ہم کیا تھے، تم کس مقصد کے لیے جیتے تھے، کس بات سے خوش ہوتے تھے، کیا باتیں تم کو ناراض کرتی تھی۔ تو وہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے۔ یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ انسان کا اصل تقوی اس کے اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ، اور باقی بھی اہل خانہ۔ کیونکہ انسان سب سے زیادہ ریلیکس کہاں ہوتا ہے؟ سارے پرنسپلز، اس کے سارے اصول، ضابطے، قاعدے گھر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، سب کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان جب باہر ہوتا ہے نا تو بڑا کانشیس ہو کے بیٹھتا ہے، کپڑے بھی بڑے ٹھیک پہنے ہوتے ہیں اور بات بھی بڑے جچے تلے انداز میں کر رہا ہوتا ہے، چال ڈھال ٹیپ ٹاپ ہر چیز۔ جو ہی گھر پہنچتا ہے تو اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے، گفتگو میں بھی احتیاط ختم، لباس میں بھی، باقی چیزوں میں بھی، ہر طرح سے انسان سمجھتا ہے کہ بس اب یہاں تو کوئی قانون اصول نہیں۔ لیکن جو بااصول لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باہری خدا سے نہیں ڈرتے، اپنے گھر بھی ڈرتے ہیں جا کر، اور گھر والوں کے اندر خدا خوفی کے ساتھ جیتے ہیں۔ ان کا تقوی صرف لوگوں کو دکھانے کا نہیں ہوتا، ان کی عبادتیں صرف دوسروں پہ روب جمانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ گھر کے اندر بھی اسی طرح عبادت گزار، پرہیزگار، متقی اور خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے، جنت کے والی۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن اور رحیم ہے۔ تو کثرت سے دعائیں مانگنا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ آج کل جب میں دعا مانگتی ہوں تو میں یہ نیت کر لیتی ہوں کہ اچھا مختلف جگہوں پر مختلف طاق راتیں آ رہی ہیں، اور جب ہماری رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ دن ہوتا ہے، جب دوسروں کا دن ہوتا ہے تو میں یہ سوچ کے دعا کرتی ہوں اب ان کی طاق رات ہے تو اللہ تعالیٰ میری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ یعنی پورے عشرے میں جب بھی آپ دعا مانگے، جس لمحے مانگے، جو مانگے، آپ سمجھے بس قبول ہو رہی ہیں، اور جتنا قبولیت کا یقین ہوگا اتنی ہی زیادہ دعا میں آپ کی خوبصورتی آ جائے گی، اتنا ہی احساس ہو جائے گا۔ تو جنت میں جانے والے خصوصاً اپنی دعاؤں پہ بڑے خوش ہوں گے۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے دنیا میں، ایک دعا مانگی نہیں قبول ہوئی، اور ہم نے کہا ہماری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی، کوئی فائدہ نہیں، چلو کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ کرتے ہیں۔
نہیں، قبول ہوتی نظر آئے یا نہ آئے، کیا ضروری ہے کہ ہم مانگتے جائیں، اس سے محروم نہ ہوں. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. یعنی یہ جو نہیں نصیحت پکڑتے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ کس طاقت کے مالک ہیں؟ کسی کے بھی نہیں. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہو؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے وہ اس کے اپنے لیے برا ثابت ہوتا ہے. اللہ کا نظام عدل بڑا ہی صاف شفاف ہے، اس کا جسٹس ان میچڈ ہے. کوئی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی کرتا ہے تو نوٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. آج جو کسی کے خلاف چال چلے، کوئی کسی کے خلاف سازش کرے، کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے، مت بھول جائے کہ وہ سب کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو عمدے چلے آ رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو. تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. فسبح بحمد ربک حین تقوم. کہاں سے اٹھو؟ کہاں سے اٹھو؟ مجلس سے اٹھو، اور صبح کے وقت اٹھو، سو کر اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، کھڑے ہو جاؤ سبحانک اللہم و بحمدک. اور یعنی کہیں بھی انسان بیٹھے تو اللہ کی تسبیح کو نہ بھولے، اور جب کسی کام کا اختتام ہو تو اس وقت بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھے. اور یہ صرف آپ کے لیے حکم ہے یا باقیوں کو بھی کرنا چاہیے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، سب کے لیے ہی ہے. فرمایا تم ہماری نگاہ میں ہو. لوگ جس طرح بھی تمہیں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن میں تم کو نہیں بھولا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم پہ کیا گزرتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر کسی وقت آپ کو کسی کے بھی ظلم کا شکار ہونا پڑے، ہوتا نا کہ بعض اوقات لوگ ناروا باتیں آپ پہ کرتے ہیں، کبھی بولتے ہیں، کبھی لکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یا بعض اوقات فزیکلی بھی تشدد ہوتا ہے لوگوں پر، تو انسان سمجھتا ہے میں تنہا رہ گیا ہوں اور میں بے بس ہوں. اس وقت یہ بات یاد کر لیا کریں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے نہیں بھولا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کی گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کرو، صرف دن کو ہی نہیں بلکہ رات کو بھی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. یہ کون سا وقت ہے؟ رات کا آخری حصہ جب فجر ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں
تو ستارے آلموسٹ جا چکے تھے، تھوڑے بہت ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت بھی خصوصاً اللہ کی تسبیح کا وقت ہے، اور فائدے تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ جیسے ستاروں کو اپنی منزل کا پتہ ہے، غروب ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ طلوع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی معلوم ہے وہ کیوں آئے ہیں، وہ کیا لے کر آئے ہیں، اور وہ سیدھے رستے پر ہیں، وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں باتیں کر رہے، یعنی کو اپنی خواہشات کی باتیں تمہیں نہیں سنا رہے، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلے پر رہ گیا۔ وہی کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو آ کر پیغام دیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اس کو پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اصلی شکل میں۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، وہاں بھی اصل شکل میں نظر آئے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ مأوا کہتے ہیں قیام گاہ، وہ جنت جو اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی، بعض کہتے ہیں وہ جنت جس میں شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یعنی معراج کے موقع پر جب آپ 7 آسمانوں سے اوپر لے جائے گئے تھے، جس کے آگے جبریل نے جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، یعنی بہت ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے وہ سب کچھ لیا جو رب نے دیا، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانے کے لیے لے جایا گیا تھا، جو کہ سورۃ الاسراء میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پہ لے جائے گئے۔ افرأیتم اللات والعزی، ایک طرف تو ہے یہ سب انتظام اور اہتمام، اور دوسری طرف تمہارے اپنے ہاتھوں کے گڑے ہوئے بت۔ اللہ تم کو کس طرح بلا رہا ہے، کن بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے، اور تم کن پستیوں میں جا رہے ہو۔ اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ جب یہ ذکر آتا ہے نا، اور اس کو ایک خاص انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں اللہ کے لیے تم نے بنا لی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹیوں کی قدر و قیمت کم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اگر شریک ٹھہرایا بھی تو اس کو جس کو تم خود نہیں پسند کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو دونوں ہی مخلوق ہیں، اور اپنی تخلیق سے تو اللہ کو پیار ہے۔ اور تم نے یہ جن کو معبود بنایا بھی تو وہ بھی دراصل تمہارے باپ دادا نے ہی یہ نام رکھے تھے، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، دلیل، کوئی بھی حجت نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بس ان کے خیالات ہیں یہ، اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی ہے؟ ام للانسان ما تمنا، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، انہوں نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں، بالکل جھوٹ، بے بنیاد اور بیس لیس بات ہے یہ۔
وہ محض گمان، خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ اور مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب یہاں دو خصوصیات بیان ہوئی ہیں ایک شخص کی. نمبر ایک، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے. من تولی عن ذکرنا، منہ موڑ کے جاتا کدھر ہے؟ دنیا کی طرف. کیا چاہیے اس کو؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا چاہیے. سوچئے، کیا یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں ہماری تو نہیں کہ ذکر میں دلچسپی نہ ہو، ذکر کی مجلسوں میں دلچسپی نہ ہو، اور وہی وقت ہم بازاروں میں اور مالز میں گھومتے ہوئے گزار دیں. کیونکہ عام طور پر ہوتا تو یہی ہے کہ جب انسان کوئی کارآمد کام نہیں کرتا، مفید کام نہیں کرتا، تو اس کا وقت وہی وقت بیکار چیزوں میں لگ جاتا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو ذکر سے منہ موڑے اور دنیا کے پیچھے بھاگے. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی وہ صرف دنیا ہی کی کھوج کرید میں لگے ہوئے ہیں. اور اب تو دنیا گھروں میں ہی آ گئی ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں. ای بے پہ بیٹھ جائیں، گوگل پہ بیٹھ جائیں، ریسرچ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور کچھ نہیں تو کیٹلاگ دیکھ دیکھ کے دل بہلاتے رہیں، مختلف چیزوں کی شکلیں انہی سے خوش ہوتے رہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کی دلچسپی بھی اسی میں بڑھنے لگتی ہے. کبھی انسان سوچے کہ کیا چھوڑ کر کیا لیا، کس سے غافل ہوئے اور کیا کس چیز کے پیچھے لگ گئے. کیا یہ نفع کا سودا ہے؟ اور پھر سارا علم بھی انہی باتوں کا ہوتا ہے. ذالک مبلغ من العلم، یہ ان کے علم کا سورس ہے. یہ کنواں ہے جس سے وہ پانی پیتے رہتے ہیں، اسی کا مزہ چکھا انہوں نے، اسی کا ہی پتا ہے ان کو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو ذکر سے دلچسپی نہیں ہوتی اور ساری دلچسپی صرف دنیا سے ہوتی ہے، اگر ان سے آپ ایک آیت پوچھ لیں، اس کا مطلب پوچھ لیں، اللہ کے احکامات پوچھ لیں، تو کچھ پتہ نہیں ہوگا. یا تو لا علمی ہوتی، یا کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، یا کوئی سکھانے والا ہی نہیں پہنچا. کیوں؟ صبح اٹھے اور شام ہوئی اور اسی کھیت میں اور انہی جانوروں کے پیچھے، اور وہی ان کی زندگی. ان کے بارے میں سب معلومات ہیں، لیکن قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، دین کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. تو پھر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کس چیز کے ماسٹر ہیں، کس چیز کے ماہر ہیں، ہمارے علم کا سورس کیا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. یہ اس کے بعد بھٹکنے اور علم کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو دنیا کا علم زیادہ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند سمجھتے ہیں، خواہ دین کا کچھ بھی نہ جانتے ہو. اور دین والوں کو عام طور پر حقیر سمجھا جاتا ہے. یا کوئی دین کا علم حاصل کرنے لگے تو لگتا ہے بیکار کوئی کام کر رہا ہے، فارغ تھا اس لیے اس نے ٹائم پاس کرنے کا یہ بہانہ ڈھونڈ لیا کہ قرآن پڑھنے چل پڑے. کہا یہ فیصلہ تو اللہ پہ چھوڑو. لیکن ہم سب ایک بات پہ ضرور غور کریں کہ ہمارے ڈیسیژنز کی بنیاد کیا ہوتی. کوئی بھی ڈیسیژن جو ہم لیتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، زندگی میں، لائف میں کوئی ڈیسیژن لینا، مثلا رشتہ سلیکٹ کرنا ہے، مثلا کوئی جگہ خریدنی ہے، آپ کو کوئی مکان خریدنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو آپ کا ڈیسیژن کس پر بیسڈ ہوتا ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا آپ کے پریویس نالج پر اور آپ کی دلچسپیوں پر. آپ کا جو پاسٹ کا علم ہوتا ہے، جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، یا جو آپ کے دل کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ دونوں چیز مل کر آپ کو ڈیسیژن بناتی ہیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کس چیز میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انسان دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہ رکھے اور دنیا کا کوئی کام نہ رکھے. نہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کا سبق دے رہے ہیں اور بار بار دے رہے ہیں. لیکن کائنات میں غور و فکر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اس کو دنیا کے فائدے کے لیے پھر استعمال کرے.
اور بنانے والے کو بھول جائے. مبلغ علم کیا ہوا؟ صرف پھر وہ دنیا ہی رہ گئی نا، وہی سورس رہ گیا. تو خواہ آپ دنیا کے کام کر رہے ہوں، خواہ آپ دین پڑھ رہے ہوں، اصل چیز ہے اللہ کی یاد، اللہ کی رضا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان سب چیزوں کا استعمال. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، دین بھی اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کا. بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. کون ہے یہ نیک کام کرنے والے؟ جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، فحش سے بچتے ہیں. کل بھی آپ کو حدیث سنائی گئی تھی کہ کچھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب کبھی تنہائی میں موقع ملتا ہے کوئی حرام کام بھی کر جاتے ہیں. تو لازم ہے کہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ نگاہوں کی بھی حفاظت کرے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں، صرف اچھی غذا کھانا کافی نہیں، جب تک کہ انسان نقصان دہ غذا یا جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے ان سے نہ بچے. الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، کیونکہ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اچانک سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو وہ غلط ہونے کے باوجود اچھی لگنے لگتی. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت آئی اور پھر چلی گئی، آپ نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا رب مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھ. تو یہ جو وقتی کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، جو اس کے اندر رک نہیں جاتی، اتر نہیں جاتی، اسٹے نہیں کرتی، ان سے اللہ درگزر کرتا ہے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، مت کہو کہ بڑے نیک ہیں، ہم پاک ہیں. وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا نیکی کی طرف آتا ہے، تھوڑا قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، کسی اچھے دوست سے دوستی ہوتی تو تھوڑے سے نیک کاموں میں ذرا سا آگے جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ انکنوینئنٹ ہو رہا ہے کچھ، یا یہ کہ دینے میں اس کے اپنے کسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، تو انسان اپنے ہاتھ بھی روک لیتا ہے اور اپنا راستہ بھی بدل کے چلا جاتا ہے. اللہ کو یہ سب بھی پتا ہے کہ کون کمپلیٹلی اس کی طرف آتا ہے اور کون آتے آتے رک جاتا ہے، اور کون تھوڑا سا کر کے کافی سمجھتا ہے کہ بس نام لگا دیا ہو گیا نا پورا. اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیم تھی؟ سب سے پہلے تو ان کی پرسنالٹی کا حق بتایا گیا، صفت خاص کہ وہ وفادار تھے. تھوڑا سا کر کے چھوڑ دینے والے وفادار نہیں ہوتے، وفادار وہ ہوتے ہیں جو آخر دم تک ساتھ رہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، اس نے سعی کی ہے، انسان کو وہی ملے گا. تو ہم سب بھی دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس طرف ہے، ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی بھی جائے گی. ایسا نہیں کہ وہ کوشش ایک طرف، دنیا میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز پہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور پھر وہ کام کہیں پینڈنگ میں چلا جاتا ہے اور چیزوں میں دب جاتا ہے، کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا، بیکار ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کی بھی قدردانی فرمائے گا، اور پھر اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، واپسی وہی ہے، منتہا وہی ہے، لہذا وہ سب سے بہترین جگہ ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری کر لو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں.
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، ایک بوند سے جب کوئی وہ ٹپکائی جاتی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی کا بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا. کیسا ہے وہ رب جس کے یہ سارے کام، یہ سارے کمالات، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، یہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے. اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، قوم لوط، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا. یعنی قوم لوط کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑ کے اوپر لے جایا گیا تھا، اوپر سے پٹخایا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسی، اور پھر زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ گئے اور اوپر سے پانی چھا گیا. دھماکوں سے زمین پھٹی، اس میں آگ بھی لگی، یعنی ہر طرح کے عذاب ان تک پہنچے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے مخاطب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے، یا کبھی مانا آتا ہے کہ جھگڑو گے. یعنی اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس کی باتوں میں شک کرتے ہو، یا پھر اس کی باتوں میں جھگڑتے ہو. آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو اللہ کی باتوں پہ بڑا اعتراض ہے، اللہ کے دین پر بہت اعتراضات ہیں، اللہ کے دین پر طرح طرح کے شکوک و شبہات ہیں. اگر وہ صرف کوئی ایک نشانی بھی دیکھ لیں اللہ کی قدرت کی، صرف اپنی باڈی کے ایک سیل کا میکانزم بھی دیکھ لیں، تو وہ خدا کا انکار نہ کر سکے اور اس کے علم اور حکمت کا، کہ کب سے ریسرچ ہو رہی ہے سیل پر، وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. اگر سب سے چھوٹی اکائی کا یہ حال ہے تو بڑی بڑی چیزوں کا کیا حال ہوگا. ان کے سارے پہلوؤں کا احاطہ تو انسان کر بھی نہیں سکتا. تو جب انسان کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو اس کے دین پر کوئی شک نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں میرے رب نے جو کہا سچ ہی کہا. هذا نذیر من النذر الاولى، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. ازفت الازفہ، آنے والی گھڑی قریبا لگی ہے. لیس لها من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. یعنی قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی تو وہ اپنا پورا کام کر کے چھوڑے گی، کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا. تو اے انسان تو کہاں بھاگے گا اس کو چھوڑ کے. افمن هذا الحدیث تعجبون، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ دین کی بات، اللہ کے حکم پر ہی تمہیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ عجیب چیز ہے. وتضحكون ولا تبكون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وانتم سامدون، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، اور ہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، یعنی گانے بجانے میں اور انٹرٹینمنٹ میں، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ اللہ کی بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جو حق کو پانے کے لیے سنجیدہ ہو، جس کے اندر سنجیدگی ہو، جس کے مزاج میں کچھ سیکھنے سمجھنے کا شوق ہو. یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کا دل اس میں نہ لگے یہ اس کے اندر زبردستی جائے. فاسجدوا للہ واعبدوا، بس جھک جاؤ اللہ کے لیے اور بندگی بجا لاؤ، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے. یعنی اکڑنے کی بجائے، غفلت کے کام کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کر لو. ابھی بھی وقت ہے پلٹنے کا، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے.